وقتس منٛز تِمن اللہ تعالیٰ توفیٖق دِوان تِم چھِ پران نٮ۪ماز مگر یِم باقٕے نٮ۪ماز پرن وٲلۍ چھِ آسان تِم چھِ وَنان تِمن ہسا یہِ نٮ۪ماز پرنہِ تُہنٛز میسیج کیٛاہ روٗز تِمن مُتعلق یِم تِم تانہٕ چھِ تِمن دِوان یا باقٕے ییٚلہِ تِم تانہٕ چھِ بوزان تِم چھِ دَپان ہسا أسۍ گژھوٕے نہٕ وۄنۍ مسجد منٛز سُہ چھُ تِمن رُکاوان تَتھ مسجد منٛز. جناب محترم اَتھ منٛز چھِ زٕ چیٖز اکھ گوٚو سون سُہ مُسلمان بوے یُس پوٗرٕ ؤرِیَس مٔشیٖد منٛز کُنی نہٕ محسمَس منٛز ووت سُہ بجائے اس کے کہ تٔمِس کَرو حوصلہ شِکنی بجائے اس کے کہ تٔمِس کَرو حوصلہ شِکنی اَسہِ پَزِ کوٗشِش کَرٕنۍ تٔمِس گوٚژھ اصلاح گژھُن کیٛاہ کہِ بیا یِتھ کٔنۍ ژٕ محسمَس منٛز بَڑٕ شوقہٕ سان آکھ تِتھَے کٔنۍ کر کوٗشِش محسم پَتہٕ تہِ یِکھ ژٕ شوقہٕ سان مثبت سوچ اپنانی چاہیے اگر کانٛہہ اِنسان أمِس تانہٕ دِوان چھُ ہے یہِ کیٛاہ ووت یہِ آز یہ تانا دینے والا مجرم ہے کیونکہ اس کے تانا دینے سے اس کے دل چکنی ہوگی اور وہ آگے رمضان کے بعد آنے کے بجائے رمضان میں بھی نہیں آئے گا. یہ کَتھ گژھِ ذہنَس منٛز تھاوٕنۍ کہِ اِسلامَس منٛز یِم گۄناہہِ کبیٖرہ چھِ اِسلامَس منٛز یِم گۄناہہِ کبیٖرہ تِمو گۄناہہِ کبیٖرہ منٛز چھُ اکھ گۄناہ آر دِلانہ یہِ آر دِلانہ کیٛاہ گوٚو اگر کٲنٛسہِ اِنسانَن خۄدا نخواستہ تٔمِس آسہِ کانٛہہ غلطی تٔمۍ کوٚر توبہٕ أمِس آسہِ کانٛہہ غلطی تٔمۍ چھُ توبہٕ کوٚرمُت وۄنۍ چھُ تٔمِس منٛز سُدھار آمُت سُدھار یِنہٕ پَتہٕ چھُ وٕنکیٚنَس سُہ واریاہ اَصٕل حالتَس منٛز وۄنۍ اگر أسۍ تانہٕ دِمو ژٕ چھُکھ سُے یُس اوٚتام اوس یہِ کَران اور اَمہِ سۭتۍ گوٚو سُہ شرمنٛدٕ یُس یہِ میون یُس تانہٕ دیُن چھُ یہِ گوٚو گۄناہہِ کبیٖرہ مثلاً فرض کَرو بَچہِ اوس خۄدا نخواستہ یہِ اوس ڈرٛگسَس منٛز أمۍ کوٚر توبہٕ یہِ ووت وۄنۍ مٔشیٖدِ منٛز أمۍ لٲج نٮ۪ماز پَرٕنۍ وۄنۍ اگر کانٛہہ ہے وٕچھ تہٕ اوٚتام راتھ تام اوس آسان گٔلیَن منٛز راتھ تام اوس آسان ہۄپٲرۍ کِنۍ یہِ کَران آز بَنیو وۄنۍ نٮ۪مٲزی اور اَمہِ سۭتۍ اگر أمِس بَچَس حوصلہ شِکنی گٔے یُس یہِ حوصلہ شِکنی گٔے میٛانہِ ذٔریعہٕ ییٚمۍ یہِ کَتھ وَنہِ مےٚ کوٚر جُرُم گۄناہہِ کبیٖرہ سانٮ۪ن کِتابَن منٛز گۄناہہِ کبیٖرٕچ لِسٹ ییٚلہِ یِوان چھِ بَناونہٕ تَتہِ چھِ آسان مثلاً شِرک کَرنہٕ شراب پیٖنہٕ زِنا کَرنہٕ چوری کَرنہٕ ماں باپ کی نافرمانی کَرنہٕ رِشوت کھانا سوٗد کھانا ٹھیٖک اَتھٕے منٛز چھُ آسان آر دِلانہ کا مطلب گوٚو اکھ اِنسان اوس کُنہِ غلطی منٛز مُبتلا خۄدا نخواستہ تہٕ أمۍ کوٚر وۄنۍ توبہٕ کَرنہٕ پَتہٕ وۄنۍ چھُ سُہ سُدھارَس منٛز وۄنۍ اگر أسۍ منٛز تان دِمو ژٕ چھُکھ اوٚتام یہِ کَران آز چھُکھ ہاوان یہ میرا یہ جملہ بولنا بس اس کی مثال میں بات ختم کر رہا ہوں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوٚو سُہ صاحب یُس اَکہِ زمانہٕ یوٗت مُخٲلِف اوس کہ سُہ اوس پلان بنٲیِتھ کہ میں نبی کو قتل کروں گا نعوذ باللہ من ذالک پلان بنٲیِتھ اور سُہ اوس پلاننگ کران یِہے مگر ییٚمہِ وِزِ تٔمۍ اسلام قبوٗل کوٚر اس کے بعد ساری زندگی کبھی کسی نے تانا نہیں دیا کہ آپ تو وہی ہو کہ نبی کا قتل کرنا کیا چاہتا کبھی نہیں اسلامی مزاج یہ ہے اگر کٲنٛسہِ اِنسانَس خدا تعالیٰ نے سُدھار عطا کوٚر ہمیں اسے گلے لگانا چاہیے ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے شکر خدا محسمَس منٛز خدا أسۍ چھِ پیاران محسم پتہٕ تہِ گوٚژھُکھ آسُن سُہ یِتھَے کٔنۍ موجوٗد بجائے اس کے کہ ہم اس کو تانا دیں تانا دینا اچھی طرح سے اصوٗل سمجھ لے کٲنٛسہِ اِنسانَس منٛز اگر کانٛہہ غلطی چھےٚ یہ غلطی بیان کرنے سے 3 صوٗرتہٕ اکھ صوٗرت چھِ أسۍ دِمو أمِس تانہٕ یہ جُرم ہے غلطی ہے مگر ہمارا تانا دینا جُرم ہے دوٚیِم صوٗرت پیٹھ کے پیچھے اس کا تذکرہ کریں گے أمِس منٛز چھِ یہ غلطی یہ غیبت ہے یہ بھی حرام ہے تیسری صورت بڑی محبت کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ کہیں گے بھائی صاحب آپ ایمان والے ہو آپ انسان ہو آپ سمجھدار ہو میں درد مندی کے ساتھ کہتا ہوں یہ غلطی کرتے دور مہربانی کرتے میں پڑھا خدا تعالیٰ تہِ گژھِ رہے براٹے کھور یہ اتنا اس کو منت سماجت کرنی ہے کہ کم سے کم یہ گوٚژھ نہٕ ریٹ کرُن یہ گوٚژھ سونچُن کہ یہ کۭژاہ ہمدردی سۭتۍ چھُ مےٚ وَنان یہ ہے تراو تو یہ سے کھٮ۪وان چھُکھ کٹ کرو یہ جو آپ کر رہے ہو مہربانی کرو میں پاؤں پکڑوں گا میں یہ کروں یعنی غلطی کے سدھار کے لیے ہمدردی کے ساتھ بات کرنا اسلام یہ سکھاتا ہے سیم اسی طرح سے اگر کٲنٛسہِ اِنسانَس کانٛہہ غلطی ٲسمٕژ چھےٚ تٔمۍ چھُ وۄنۍ توبہٕ کوٚرمُت سُہ چھُ آمُت وۄنۍ سُدھارَس منٛز اوٚتام اوس نہٕ نٮ۪مازِ منٛز کُنی وۄنۍ ووت یہِ محسمَس منٛز ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے حوصلہ افزائی کرنا چاہیے استقبال کرنا چاہیے ساتھ میں کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کر بوزن ژٕ کر تہٕ محسمَس منٛز دعا خدا یِتھ کٔنۍ بہٕ محسمَس منٛز آز مٔشیٖد منٛز محسم پتہٕ تہِ دِمہٕ توفیق بجائے اس کے ہے آج ووتو کٲنٛسہِ چنانچہ میں ایسے آپ کو جانتا ہوں کہ تانا دیا گیا اسے اور تانا دینے کے بعد کہا آج بعد یہ میری بھی مشید منٛز یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے اور بہت اچھا سوال ابھارا آپ نے جناب مےٚ چھُ اکھ سوال کہِ عام طور پر چھِ بَچہِ حظ آسان برٛونٛہمِس صفس تِم زیادٕ پرٛیفر کران گژھُن اَتہِ چھُ آسان بُزرگ کانٛہہ یِم چھِ کڑان یِمن پتھ سُہ تہِ دَکہٕ دِوان اَتھ مُتعلِق تہِ ؤنۍتو تُہۍ یِمن سانٮ۪ن بُزرگن سُہ میسیج یِم عام طور پر یِمن بَچن چھِ آسان زیادٕ نٮ۪بر کٔڑِتھ سفر اَتھ مسلس منٛز اَتھ مُتعلِق چھُ گۄڈنیُک چیٖز یہِ سمجھُن کہِ اِسلامُک روٗل کیٛاہ چھُ صف بناونہٕ خٲطرٕ اِسلامُک اصوٗل کیٛاہ چھُ تہٕ جواب اِسلامُک اصوٗل چھُ گۄڈنِچ صف گژھِ مردن ہٕنٛز آسٕنۍ دوٚیِم صف گژھِ بچن ہٕنٛز آسٕنۍ
پتہٕ اگر مستوٗرات آسان ترٛیٚیِم سب گژھِ مستوٗراتَن ہٕنٛز آسٕنۍ. وۄنۍ ییٚلہِ بَچہٕ آو أمِس بَچَس یہِ اگر گۄڈنِکِس صفس بیوٗٹھ یہِ چھُ أمِس بَچہٕ سُنٛد معصوٗم شوق اَتھ چھِ اٮ۪پرِشیٹ کَرُن. اٮ۪پرِشیٹ کَرنہٕ پَتہٕ أمِس چھُنہٕ وۄنۍ دَکہٕ دِتھ تہٕ پَتہٕ کھیٖنچُن. أمِس چھِ وَنان بیٹا آپ کی صف یہاں بنے گی. جیسے یِتھ کٔنۍ کلاس یِتھ کٔنۍ پرٛیر منٛز لۄکٕٹۍ بَچہِ چھِ تھاوان برونٛٹھ کَنہٕ زِٹھۍ بَچہِ تھاوان پَتھ کُن. یہِ چھُ تَتہِ کُن سِسٹَم. مٔشیٖد ہُنٛد سِسٹَم چھُ یہِ کہِ پہلی صف مردوں کی ہوگی دوٚیِم صف آسہِ ہا بَچَن ہٕنٛز. یہِ چھِ اِمام سٕنٛز ذِمہٕ دٲری اَصلی کہِ اگر مٔشیٖد منٛز بَچہٕ آسان سُہ کَرِ کھڑا مردن ہٕنٛز صف بنایہِ الگ بچن بڑے پیار کے ساتھ شفقت کے ساتھ حوصلہ افزائی کے ساتھ اور اپریشیٹ کے ساتھ کہیں گے بیٹا آپ کی سب یہاں بنے گی. سارے بچے یہاں اچھی طرح سے کھڑے رہیں گے. اچھی طرح سے کھڑے رکھنے کے بعد یہ چھُ ترتیب. لیکن اگر اکھ بچہ آسہِ یا زٕ بچہٕ آسن تِم بچہٕ پزن پننس مٲلِس یا پننس بٲیِس ییٚمِس سۭتۍ تِم آمٕتۍ چھِ تٔمِس سۭتۍ کھڑا کَرٕنۍ تاکہِ مٔشیٖد ہُنٛد تقدُس تہِ گوٚژھ نہٕ وَنُن. لیکن یُس یہِ رویہ چھُ یہِ کیا بچے نے گھر میں رونا شروع کیا ٹھیک موج چھِ وَنان تیٚلہِ نِن اپٲری مٔشیٖد. گویا اسے نماز پڑھنے کے لیے نہیں بھیجا بلکہ فی الحال اپیری اوڑ گھنٹہ گزار اپیری. یہ رویہ بھی صحیح نہیں ہے. دوٚیِم بعض مول موج چھُ سمجھان ہے یمن اگر آج عادت بنے تیٚلہِ کر بنے گا عادت. تتھ چھُ جواب جناب عادت آج بننے والا نہیں ہے. عادت بنتی ہے ٹین ایج میں. ٹین ایج سے پہلے یہ معصوم بچہ اس وقت اس کی عادت نہیں بنے گی. اس وقت وہ کھیل ہے اس کا. وہ تیسری چیز یہ ہے کہ جب بچے کو مسجد میں لایا گیا سو بچہ انون جو مسجد میں صف میں کھڑا رہے گا. اگر مسجد میں وہ کھیلنے لگے گا دوڑنے لگے گا نماز توڑ دے گا تو ایسے بچوں کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی مسجدوں کو بچوں سے بچاؤ. جنبو مساجدکم صبیانکم و مجانینکم. اپنی مسجدوں کو بچوں اور پاگلوں سے دور رکھو. کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے بچے مسجد میں نہیں لانے ہیں. جو ابھی چند دنوں پہلے بچے کو لایا گیا وہ بچہ جو ہے وہ کھیلنے لگا پھر رونے لگا پھر بیٹھ گیا نیچے پھر وہاں پیشاب کر دیا. پھر مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اب مسجد میں کتنا حصہ پاک کریں گے. اور اَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ بَچہٕ باشعوٗر بَچہٕ ییٚلہِ مٔشیٖد منٛز اَننہٕ آے تِمن بَچن چھِ آسان الگ صف بناوٕنۍ. اَمہِ برونٛٹھ گٔے مردن ہٕنٛز صف. اور اَتھ مُتعلق چھُ حدیث مبارک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے حضرت ام سلیم کے گھر میں اور وہاں انس بن مالک تھے. ام سلیم کی نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے کھانے پینے کی چیز تیار کی. آپ نے وہ تناول فرمایا. اس کے بعد پھر فرمایا آؤ میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں. تو انس بن مالک اور اس کے ساتھ ایک چھوٹے دوسرے بچے کو اپنے پیچھے کھڑا کیا اور ان کے پیچھے ام سلیم کو کھڑا کیا. تو 2 رکعت نماز اللہ کے نبی نے پڑھائی تھی. میں سمجھتا ہوں آپ کے سوال کے سارے پہلوؤں کا جواب میں نے دے دیا. فرمائے تو سر آپ نے ڈرگس کی بات کی ہے. ہر ممبر پہ ہر نکڑ پہ اور گورنمنٹ بھی اپنی اویئرنیس قائم کر چکا ہے ہر گلی میں. سوشل میڈیا کے تھرو ہم کرتے رہتے ہیں عام طور پر. تو گورنمنٹ اپنے طریقے سے کر رہی ہے تو بات کیوں نہیں گراؤنڈ لیول پر اچھے سے پہنچ رہی ہے کہ ڈرگس دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے کم کیوں نہیں ہوتا جا رہا ہے. میں آپ کے اس سوال کو بڑی اہمیت کے ساتھ لیتا ہوں. اس میں شک نہیں ہے کہ بہت سارے طبقے ڈرگس کے اینٹی جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. مسجدوں سے بیانات ہو رہے ہیں آرٹیکل لکھے جا رہے ہیں میڈیا پر بہت اچھے پروگرام لائے جا رہے ہیں ڈرگس کے نقصانات بیان کیے جا رہے ہیں سینٹر قائم کیے جا رہے ہیں. اس سب کے باوجود ڈرگ کنٹرول میں نہیں ہے. یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے اور واقعتاً افسوسناک صورتحال ہے. اس کے لیے جب تک ایک کام نہیں ہوگا تب تک یہ کنٹرول میں نہیں آئے گا. اور وہ کیا ہے جو اس کو پھیلانے والے ہیں جب تک ان کو کنٹرول نہیں کیا جائے گا. میں تو نہیں نہ جانتا ہوں نہ بتا سکتا ہوں یہ کون لوگ ہیں جو اس کو پھیلانے والے ہیں. لیکن جب تک اس کو کنٹرول نہیں کیا جائے گا اس سورس کو جب تک کنٹرول نہیں کیا جائے گا تب تک ہم باہر سے جناب یہاں سے آگ لگ رہی ہے اس آگ کو بجھانے کی وہاں سے اگر کوشش نہیں کی جائے گی تو ہم دور سے لگی ہوئی آگ کے خلاف بولتے رہیں گے چیختے رہیں گے. اور نہیں وہ اصل میں وہ سورس کو کنٹرول کرنا ہے. اور سورس کو کنٹرول کرنے کے لیے جن ذمہ داری جن کندھوں پر ہے جن کی جو اتھارٹی ہیں یہ وہ کریں گے. اور ساتھ میں گراؤنڈ لیول پر محلوں میں نوجوان اپنی کمیٹیاں بنائیں. پھر یہ دیکھیں کہ ہمارے محلے کے اندر کتنے نوجوان جن سے بچے ہوئے ہیں تو ان کو اپریشیٹ کریں گے. کتنے نوجوان ہیں کہ جس میں پھنس گئے ہیں اور نوجوانوں کو بہت جلدی پتہ چل جائے گا کون اس میں ہے. کیونکہ اپنی ان کی کمپنیاں ہوتی ہیں ان کمپنیوں کے تھرو جب وہ معلوم کریں گے تو جو نوجوان ٹریس ہو جائیں گے پھر ان کو ٹارگٹ کریں گے. ٹارگٹ کرنے کے بعد ان کو بچانے کے لیے اور اسی میں یہ بھی ڈھونڈنے ہیں کہ کون لوگ ہیں جو اس کو پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں اپنے پیسوں کے لیے یا کسی اور غرض کے لیے. تو جب تک ان کو انسانیت کی بنیاد پر ایمان کی بنیاد پر ہمدردی کی بنیاد پر اور ساتھ میں قانونی
कार्रवाइयों के ज़रिए से। जब तक उनको कंट्रोल नहीं करेंगे ये सिलसिला बढ़ता रहेगा। तो बहरहाल हमें तो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी है, हम बोलते भी रहेंगे, आप हजरात के थ्रू उम्मत तक ये बात पहुँचती भी रहेगी। मीडिया के कितने ही बाशऊर, बाज़मीर, बागैरत अफराद तड़पते रहते हैं और अच्छे से अच्छे प्रोग्राम इंसानों तक पहुँचाते रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसके बावजूद अगर ये कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो मैंने इसके सारे पहलू अर्ज़ कर दिए कि कहाँ से ये कंट्रोल करना ज़रूरी है। लेकिन बहरहाल हम यहाँ से तो बताते रहेंगे। और आखिरी बात यह है कि हर वालिद ये कोशिश करे कि बाहर आग लगी हुई है जनाब, जब चले कलान आएगा और सर्दियाँ फैल जाएंगी तो हम चले कलान के ख़िलाफ़ कितना ही बोलते रहें उससे सर्दी दूर नहीं होगी, हमको इंतजाम करने होंगे। बस ठीक इसी तरह से हर वालिदैन अपने बच्चों के बारे में फ़िक्रमंद रहे कि उसका बेटा, उसकी बेटी कहीं कुछ शक की हालत में तो नहीं है, वो कमरा चुटखानी करके कुछ और तो नहीं खा रहा है, वो कहीं देर से वापस तो नहीं आ रहा है। और जब माँ बाप चौकन्ना होकर के गौर करने लगेंगे उनको फ़ौरन महसूस हो जाएगा। तो माँ बाप की ज़िम्मेदारी भी है, उलमा की भी ज़िम्मेदारी है, जो राइटर हैं उनकी ज़िम्मेदारी है, जो मीडिया चलाते हैं वो मीडिया बहुत मुस्बत तौर पर इस्तेमाल करें, वो भी उनकी ज़िम्मेदारी भी है, जिनकी चलने चलती हैं वो भी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें। और उसके बाद फिर आगे जिनके कंधों पर ये असली ज़िम्मेदारी है कंट्रोल करने की, ये वो करेंगे। शुक्रिया सर। वन लास्ट क्वेश्चन, ये आइंदा दिन आने वाले हैं बाबरकत दिन माह रमज़ान के, इसके थ्रू क्या मैसेज रहेंगे आइंदा रोज़ा रखने वाले हैं जिनको अभी नए रोज़े रखने के लिए? क्या बेहतरीन सवाल है और इस माना का बहुत बेहतरीन सवाल है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान के आखिरी दिन बाकायदा एक खिताब किया था, स्पीच किया था इसी गरज के लिए कि कल से रोज़ा शुरू होने वाला है और रमज़ान का महीना। तो मैं ये चाहूँगा, रमज़ान का मुक़द्दस महीना आ रहा है, हर शख्स जो रोज़ा रख सकता हो वो शौक़ और फ़िक्र के साथ रोज़ा रखे। जिस शख्स को इस्लाम ने इजाज़त दिया रोज़ा छोड़ने की, उसको चूँकि इस्लाम ने कंसेशन दिया वो रोज़ा छोड़ सकता है। और साथ में वो ये भी देखे कि रोज़ा छोड़ करके मेरे लिए हुक्म क्या दिया गया है, मसलन बीमार, मसलन जो है सफ़र की हालत में हो वगैरह। रोज़ा रखने के बेशुमार फ़ायदे, रूहानी फ़ायदे, अखलाकी फ़ायदे, जिस्मानी फ़ायदे, सेहत के फ़ायदे। अब चूँकि आपने ये टॉपिक उठाया तो इस सिलसिले में मैं कहना चाहूँगा कि जनाब वाला केरला से लेकर के लेह तक, कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक सबसे ज़्यादा कैंसर कश्मीर में इस वक्त। और ये कैंसर के इलाज करने वाले एक डॉक्टर ने मुझसे फरमाया। उसकी वजह क्या है? तो उसकी वजह बीमारियां और ये बीमारियों का फैलाव, नकली दवाइयां, गलत ग़िज़ाएं, हराम ग़िज़ाएं वगैरह वगैरह, खाने पीने की आदतें बिगड़ी हुई, उसकी वजह से बीमारियों का सैलाब है। रोज़ा बेशुमार बीमारियों का बेहतरीन इलाज है, बेहतरीन इलाज। इसलिए शौक़ के साथ रोज़ा रखें। हमारे बहुत सारे नौजवान जो मुझसे भी मिलते रहते हैं और आकर कहते हैं कि जी हम फलां आदत छोड़ना चाहते हैं, नहीं छोड़ पा रहे हैं, हम फलाना रिलेशन कट करना चाहते हैं, नहीं कट पा रहे हैं, हमारे अंदर ये फलानी फीलिंग है हम उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, नहीं कर पाते हैं, जनाब हम जुआ के आदी बन गए हैं, हम छोड़ना चाहते हैं, हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, हम ड्रग्स के, ब्राउन शुगर के आदी बन गए, हम छोड़ना चाहते हैं। नहीं, आपको बहुत गम होगा ये सुन करके कि जब मेरे पास एक लड़का आया और उसने मुझसे ये कहा कि मैंने 45 लाख रुपए की ब्राउन शुगर इस्तेमाल की है। जी मेरे सामने बैठा हो और अभी कभी कभी वो आता है क्योंकि मैंने उससे तौबा कराई, वो रोने लगा बैठकर। अब उसकी जवानी भी ख़त्म हो रही है, मतलब उसकी किडनियाँ भी फेल हो गई, उसका लिवर भी जो है वो मुतासिर हो गया है, मैदा भी काम नहीं कर रहा है, एंजाइटी भी हो गई है, नींद भी उड़ गई है, डिग्री भी नहीं कर पाया क्योंकि वो जिस डिग्री को करने के लिए गया था वहाँ वो वालिद जो है वो ज़मीन बेचता गया, पैसा बेचता गया और वहाँ जो है वो उस बुरी सोबत में पड़ गया तो बर्बाद हो गया बेचारा। खैर मेरे पास आता है एक मुसलमान भाई का मैं उस इलाके के भी नाम नहीं लाना चाहूँगा क्योंकि वो मुनासिब नहीं रहेगा। हो सकता है किसी न किसी तरह से कोई आदमी उस तक पहुँच जाए तो ताना देगा उसे, लेकिन और अगर वो ख़ुद सुनेगा तो मैंने उसकी मुखालफत नहीं की है, बल्कि उसके उस दर्द को बयान करके दूसरों को अपील की है कि अपने बच्चों को बचाओ। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आप रमज़ान में शौक़ से रोज़ा रखेंगे तो आपको उन बुरी आदतों को कंट्रोल करने की एक हिम्मत पैदा होगी, क्योंकि कुरान कहता है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम, तो लिहाजा शौक़ के साथ रोज़े रखें, कुरान की तिलावत करें, तरावियाँ पढ़ें, अपने आप को गुनाहों से बचाएं, मोबाइल के गलत यूजिंग से अपने आप को दूर रखें और
وہ بری عادتیں جو باقی دنوں میں آپ نہیں چھوڑ پائیں گے، رمضان میں آپ چھوڑنے پر کامیاب ہو جائیں گے. اور اس پر میں جب آپ نے سوال اٹھایا تو میں واقعہ سنا کر بات ختم کر رہا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ بہتوں کے لیے بڑے تعجب کی چیز ہوگی. ہمارے اسلامی لٹریچر میں ایک بہت بڑا شعبہ ہوتا ہے ان کتابوں کا جن کتابوں میں ان بھائیوں کے حالات لکھے ہوئے ہوتے ہیں جو بھائی پہلے مسلمان نہیں تھے، وہ کچھ اور تھے اور وہ اسلام کی طرف آئے. اس سلسلے میں بہت ساری ویب سائٹیں بھی ہیں، آپ دیکھ لیں، ان میں آپ کو عجیب عجیب واقعہ سامنے آئیں گے اور کتنی تیزی کے ساتھ لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں، خاص طور پر یورپ میں. جناب دیکھیں گے پچھلے ہفتے اتنے مسلمان ہو گئے، ان کی کہانیاں یہ ہیں، ان کے واقعات یہ ہیں. تو میں نے ایک سٹوری پڑھی، میرے پاس کتاب موجود ہے. یہ شخص ایک بڑے ہسپتال کے مالک ہے، نان مسلم ہے، اور ایک خاص چیز کا علاج کرتے تھے، معدے کا علاج کرتے تھے. اچانک ان کے پیشنٹ جو مسلمان پیشنٹ تھے، وہ مسلمان پیشنٹ کو کہنے لگے کہ سر اب ہمارا رمضان شروع ہو رہا ہے، آپ ہمیں دوائی جب دیں گے تو دن میں نہیں. تو انہوں نے پوچھا یہ رمضان کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم کھانا پینا بند کرتے ہیں. انہوں نے پوچھا کیوں بند کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی رمضان میں ہمارے مذہب میں ہے کہ آپ دن میں نہیں کھا سکتے. تو انہوں نے کہا پانی تو پیتے ہوں گے؟ پیشنٹوں نے کہا جی پانی بھی نہیں پی سکتے. انہوں نے کہا تم مر جاؤ گے پانی نہیں پیو گے؟ انہوں نے کہا سر آج تک کوئی نہیں مرا، اس لیے ہم تو روزہ رکھیں گے، دوائی دن میں نہیں. یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہاں سے خیال آیا کہ روزہ کیا چیز ہے. ادھر سے چونکہ ڈاکٹر تھے تو وہ جانتے تھے فاسٹنگ اور ڈائٹنگ کے فائدے کیا ہوتے ہیں، یہ تو جانتے ہی تھے. تو بہرحال وہ پیشنٹ ان سے کہتے ہیں سر رمضان ہمارے آگے، ہم دن میں دوائی نہیں کھائیں گے، رات کے لیے دوائی دے دیجیے. ٹھیک ہے. بعض بیماروں کو کہتے تھے نہیں تمہیں کھانا ہی پڑے گا، وہ کہتے تھے اچھا ٹھیک ہے اگر کھانا ہی پڑے گا تو ہمارے اسلام میں تو کنسیشن ہے، جب بیمار کوئی زیادہ نازک ہوگا تو دن میں کھانے کی اجازت ہے، ویسے اکثر میں ہم کو دن کو نہیں کھانا چاہیے. اب یہاں سے ان کو روزے سے دلچسپی پیدا ہوئی تو وہ معلومات کرتے رہے. جو بھی آتا تھا اچھا مسلمان اس سے پوچھتے تھے رمضان کیا ہوتا ہے، روزہ کیوں رکھتے ہو، ٹائمنگ اس کی کیا ہے، کس وقت کھانا بند کر دیتے ہو. یہ کرتے کرتے کسی سے یہ پوچھا اچھا یہ کیوں ہے، تو انہوں نے کہا جی اس سے انسان کے اخلاق اچھے ہو جاتے ہیں، اس سے انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے. اس سے پوچھا یہ تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ کہا گناہوں سے بچنے کی فیلنگ. بس یہاں آ کر کے اس نے کہا میں بھی کوشش کروں گا، میں دیکھوں گا اس سے کیا ہوتا ہے. انہوں نے وہاں انٹرویو دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ میرے اندر ایک خرابی تھی. تو اس نے کہا میں تسلیم کرتا ہوں میرے اندر ایک خرابی تھی، اور وہ یہ کہ جب میرے پاس پیشنٹ آتے تھے تو اگر وہ فیمیل ہوتا تھا اور کم عمر ہو تو میرے دل میں برے خیالات بھی آتے تھے. یہ انہوں نے خود دیکھا. ٹھیک. کہنے لگا کہ میں نے اب ارادہ کیا روزہ رکھوں گا. تو جس دن میں نے روزہ رکھا اس دن میں مجھے اچانک خیال آنے لگا کہ دیکھو آج تم روزے دار ہو، اور یہ جو پیشنٹ تمہارے پاس آیا ہے تو غلط فیلنگ کے ساتھ ٹچ مت کرو. کہتے میں سوچ میں پڑ گیا کہ روزے کی وجہ سے میرے اندر یہ فیلنگ پیدا ہو گئی. پھر میں نے سوچا یہ ایسے بائی دی وے ہوا. پھر 2 دن کے بعد پھر میں نے روزہ رکھا، اس دن پھر یہی ہوا. تو جب میں روزہ رکھتا تھا تو میرے اندر یہ خیال پیدا ہوتا تھا کہ نہیں آج میں روزے دار ہوں، میں نے کھانا پینا بند کر دیا ہے تو میں اپنے خیالات کو بھی کنٹرول میں کروں گا. بس کہتا ہے یہی رمضان کے مہینے میں کئی مرتبہ جب ایسا ہوا تو میں نے رمضان کے آخری دن ایک پیشنٹ سے کہا بھائی اگر مسلمان ہونا ہوتا ہے تو کیا کرنا پڑتا ہے، اور وہ کہیں لے گئے اور وہاں جا کر کے انہوں نے اسلام قبول کیا، وہ مسلمان بن گئے، اور ان کا نام فاروق ہے. اور جب ان سے پوچھتے ہیں آپ کو مسلمان کس نے بنایا، اس نے کہا رمضان کے مہینے. بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، بہت خوش رکھے.